آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہم تم کی 14ویں قسط کے اس زبردست اور ہنگاموں سے بھرپور طوفان پر بات کریں گے۔ اس قسط میں خاندانی تعلقات نے کچھ ایسا ڈرامائی موڑ لیا ہے جو ایک ہی وقت میں انتہائی حیران کن بھی ہے اور کہکہوں سے بھرپور بھی۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ان تمام الجھنوں اور مزیدار تنازعات کی گہرائی میں چلتے ہیں جنہوں نے اس قسط کو واقعی یادگار بنا دیا ہے۔ کیا میں کوئی سرکس کی چمکیلی ناگن ہوں جسے دکھانے لائے تھے؟ وہ میرے ابا کے منہ پر مجھے زہریلی ناگن کہہ رہا تھا۔ ذرا نیہا کے اس غصے سے بھرپور زبردست مکالمے پر غور کریں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس قسط کے طنزیہ اور افراتفری والے ماحول کی بالکل پرفیکٹ عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح طنز کے تیر، زبردست مبالغہ آرائی اور شاندار قسم کی غلط فہمیاں پوری کہانی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اب کہانی میں ذرا آگے بڑھتے ہیں، جہاں ماہا کی اچانک بیماری ایک نیا اور سنجیدہ تناؤ پیدا کر دیتی ہے۔ ہسپتال کا ماحول ہے جہاں ظاہر ہے کہ ساری توجہ ماہا کی صحت پر ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دوائیاں لانے کا ایک سیدھا سا کام بھی آدم اور نیہا کے درمیان باقاعدہ ایک محاذ جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پاپ کارن کی طرح اچھلنے کے تانوں سے لے کر زہر بھرے جملوں تک یہ صورتحال بڑی دلچسپ انداز میں واضح کرتی ہے کہ ایک سنجیدہ میڈیکل ایمرجنسی بھی ان دونوں کی پرانی چپکلش کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں روک سکتی۔ اور اسی دوران پروفیسر جابر کے بیٹے سارم کی انٹری ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں سارم اور آدم کے رویوں کا فرق واقعی دیکھنے لائق ہے۔ ایک طرف سارم ہے جو نہ صرف انتہائی شائستہ ہے بلکہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں خوش دلی سے مدد کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف ہمارے آدم صاحب ہیں جن پر سارم کی موجودگی کا حسد اس قدر غالب آ چکا ہے کہ ان کا عام فہم شعور جیسے بالکل ہی غائب ہو گیا ہے، اور وہ مسلسل غیر ضروری اور طنزیہ تنقید کا سہارا لے رہے ہیں۔ آدم اپنی اندرونی گھبراہٹ اور احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اپنے اسی پرانے اور پسندیدہ نام کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ زومبی وائرس کے دماغ میں بھی کوئی وائرس آ گیا ہے، تبھی کام نہیں کر رہا۔ دراصل نیہا کا سارم کی پیش کردہ مدد کو قبول کر لینا آدم کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اور ان کا یہ طنز ان کی اسی بے بسی کا ایک مزاحیہ اظہار ہے۔ خیر، ادھر نوجوانوں کے یہ مسئلے چل رہے ہیں اور ادھر دادو کا اپنا الگ ہی تھانے کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا دادو کی بدقسمتی کے اس پورے ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ صبح کے وقت ان کا ویسپا کریش ہوتا ہے، پھر دوپہر کو وہ تھانے میں حراست میں لے لیے جاتے ہیں، شام میں وہ آدم کو خاموشی سے مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور آخرکار رات کو غصے سے بھرے قطب الدین کے سامنے اس سارے راز کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی کے بہت بڑے خاندانی تماشے میں بدلنے کی ایک کمال کی مثال ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ تب ہوتا ہے جب سلطان ندامت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ایک بہت ہی بڑی پیشکش لے کر آتے ہیں۔ ماہا کے پچھلی شادی کے حوالے سے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سلطان کوئی چھوٹی موٹی معذرت نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑی مقدار میں دولت براہ راست ماہا کے نام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ڈی ایچ اے کا پلاٹ، کمرشل دکانیں اور لاکھوں کے پرائز بانڈز، یہ مالی تحفظ کا ایک بہت بڑا جال ہے جسے ندامت کے اظہار کے طور پہ بچھایا گیا ہے۔ ڈی ایچ اے میں محض ایک 300 گز کا پلاٹ، یہ عدد اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مالی اثاثہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے اور خاندان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کتنی بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس خاندان کی اندرونی سیاست میں مالی معاملات کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ مگر ٹھہریے، یہاں ایک انتہائی حیران کن موڑ آتا ہے۔ سلطان اچانک کہتے ہیں، ہم تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے، اگر تم غور کرو تو ماہا میرے سرمت کے لیے کیسی رہے گی۔ یعنی معافی کا یہ سارا سلسلہ محض جائیداد کی منتقلی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے اچانک ایک باقاعدہ رشتے اور خاندانی معاہدے کی شکل اختیار کر لی۔ اور اس اچانک آنے والی پیشکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بند دروازوں کے پیچھے بیٹیوں کی ایک زبردست بغاوت۔ یہاں قطب الدین کی سوچ اور ان کی بیٹیوں کے جذبات کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت واضح ہے۔ ایک طرف باپ کا زاویہ نگاہ ہے جو اسے ماضی کی غلطیوں کا پرفیکٹ حل اور بیٹیوں کو خاندانی دائرے میں محفوظ رکھنے کا موقع سمجھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف بیٹیاں اس فیصلے سے شدید صدمے میں ہیں۔ وہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں ان کے پی ایچ ڈی کے سنہرے خوابوں کو کچن کی ذمہ داریوں کی بھیٹ نہ چڑھا دیا جائے۔
اب بہنیں جلد ہی سمجھ جاتی ہیں کہ یہ کوئی ڈرامائی رد عمل دکھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت پسند بن کر اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ نیہا غصے سے صاف انکار کرتی ہے کہ وہ اپنے تعلیمی خوابوں کی قربانی نہیں دے گی، اور وہ ماہا کو سختی سے ہدایت کرتی ہے کہ وہ سیدھا جائے اور والد کو جا کر نہیں کہہ دے۔ یہاں ہم ان بہنوں کو اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ایک ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں تجسس اپنے عروج پر ہے۔ سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال ہے، کیا ماہا خاندان کے اس دباؤ اور ہمدردی میں لپٹے ہوئے اس عجیب و غریب رشتے کو قبول کر لے گی، یا پھر اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی آزادی کا راستہ خود چنے گی؟ اس کا یہ فیصلہ آگے کیا طوفان لائے گا، یہ جاننا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔